अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 24 नवंबर का एडिटोरियल फूड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे अखराजात। तो यहाँ पर जो हम अखराजात की बात करने वाले हैं वो फूड के हवाले से, खाने पीने की अशिया के हवाले से है। इंक्रीजिंग फूड प्राइसेस आर परहैप्स द लास्ट थिंग दैट पीपल, कौन से लोग in falling in the low middle income bracket in pandemic hit economy need। यहाँ पर बात हो रही है कि जो लो मिडिल इनकम वाले लोग हैं, जिनकी यानी कि आमदनी कम है, तो वो पहले ही पेंडेमिक से मुतासर हो चुके थे। और अब मेरा ख़्याल है इसका मतलब है कि अब शायद ये इंक्रीजिंग फूड प्राइसेस आखिरी चीज़ होंगी जिसकी ज़रूरत थी। यानी कि पेंडेमिक से वैसे ही मुतासर हो चुके थे लो मिडिल इनकम वाले, और अब जो है फूड की प्राइसेस भी बढ़ चुकी हैं। बट दैट इज़ प्रिसाइसली व्हाट दे आर गेटिंग इन स्पाइट ऑफ द repeated official rhetoric against the mafias। प्रिसाइसली का मतलब एग्जैक्टली, तो यहाँ पर इस तरह से समझ ली, बट दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर गेटिंग, यानी कि ये बिल्कुल वही है जो इन्हें मिल रहा है। यानी कि फूड प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर गेटिंग इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद रिपीटेड ऑफिशियल रिटोरिक अगेंस्ट द माफियाज। रिटोरिक कहते हैं परसुएसिव और इफ़ेक्टिव स्पीच, यानी कि मुतासिर करने वाली और कायल करने वाली जो बोलने की होती है ना, यानी कि आपके बोलने का ऐसा अंदाज़ हो कि आप किसी को अपनी बात पर कायल कर लें। तो इसकी बात हो रही है कि माफियाज़ के अगेंस्ट ऐसी बातें की जाती थी, ऐसी इफ़ेक्टिव बातें की जाती थी, लेकिन जो हो रहा है वो ये है कि प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं और बातें सिर्फ बातें ही रह गई हैं। फॉर मोर than 1 year, rapidly increasing inflation, particularly the runaway prices of food items, has become the new norm in the country। norm का मतलब होता है नॉर्मल, यूजुअल। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। और यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक साल से जो है, एक साल से ज़्यादा का अरसा लग चुका है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और जो है अब ऐसा लगने लगा है कि मतलब ये अब हमारे कंट्री में नॉर्मल बात हो गई है। फूड प्राइसेस का बढ़ना, महंगाई होना, ये हमारे कंट्री में नॉर्मल बात हो गई है, यूजुअल है। इवन तो CPI इन्फ्लेशन हैज़ कम डाउन टू अराउंड 9% ड्यूरिंग द लास्ट 2 months। पिछले 2 महीनों से जो CPI इन्फ्लेशन थी वो कम होकर 9% हो गई है। CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम होकर 9% हो गया है, जो कि अपनी पीक पर था जनवरी में 14% था, आफ्टर पीकिंग टू ओवर 14% in जनवरी। यानी कि जनवरी में अपनी पीक पर था CPI, लेकिन अब कम हो चुका है। द पेस ऑफ इंक्रीज इन फूड आइटम्स कंटिन्यूज टू टेस्ट इकोनॉमिक पेन थ्रेशहोल्ड ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। पेस का मतलब होता है speed at which something happens, and here the word threshold used means a level, rate or amount at which something comes into effect। यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो एक यानी कि वही बात वापस आ गई है कि जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको मुतासर कर रही है। और अब टेस्ट से मुराद चैलेंज ले लें कि एक उनके लिए एक नई भी चैलेंज आ गया है। Consequently, a vast majority of people are finding it hard to manage their already impoverished lifestyle because of their growing daily expenditure on food items। Consequently यानी कि नतीजतन, रिज़ल्ट, तो
کیا کہہ رہے ہیں کہ اور یہاں پر جو امپوویرشڈ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پوورٹی اسٹرگن، غربت کا شکار. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ویسی ہی جو واسٹ میجورٹی تھی لوگوں کی وہ یعنی کہ پہلے ہی ان کا جو لائف اسٹائل تھا وہ بہت ہی زیادہ غربت میں یعنی کہ وہ زندگی گزار رہے تھے، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پھر ان فوڈ آئٹمس کے اخراجات کی وجہ سے. تو اب ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، مطلب کہ پہلے قیمتیں بڑھ رہی تھی کھانے کی تو اب ان کو جو ہے مزید مشکلات آ گئی ہیں کہ مطلب یہ ان کا جو لائف اسٹائل تھا ویسے ہی غربت کے شکار تھے یہ، اور پھر اب اپنے اس امپوویرش لائف اسٹائل کو بھی مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، یہ اتنی زیادہ غربت ہو چکے ہیں. Data from Pakistan Bureau of Statistics from the month of October shows that rural food inflation rose much more rapidly when compared to the urban food price hike. یہاں پر جو لفظ hike استعمال ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے a sharp increase especially in price، یعنی کہ اضافہ ہونا، قیمتوں میں اضافہ ہونا. تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور ان کے ڈیٹا سے پتہ چلا کہ جو اکتوبر کے منتھ کا ڈیٹا تھا کہ جو رورل یعنی کہ گاؤں دیہات ولیجز یہاں کے جو مطلب کہ یہاں کے علاقوں میں جو گاؤں گوٹ کے علاقے ہیں وہاں پر مہنگائی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے بنسبت اربن یعنی کہ شہر کے جو علاقے ہیں وہاں پر. فوڈ پرائسز ان دا اربن ایریاز ہیڈ گون اپ بائی 13.9% and by 17.7% in rural areas according to the published data. کہہ رہے ہیں کہ اربن میں کم بڑھ رہی ہیں کم تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور رورل میں زیادہ تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں کھانوں کی. لیکن اور پھر جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اس میں 13.9% تیزی سے بڑھ رہی ہے اربن کی قیمتیں، اربن میں قیمتیں، اور جو رورل ایریاز میں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 17.7% بڑھ رہا ہے. اکارڈنگ ٹو دا پبلش ڈیٹا کے مطابق یعنی کہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق initially food inflation was pushed by increasing shortage of wheat and sugar in the country. جو پہلے کی بات ہے یعنی کہ جب مہنگائی ہوئی تھی کھانے کی اشیاء کی تو وہ کس وجہ سے ہوئی تھی کہ ویٹ اور گندم اور جو چینی تھی ان کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو ان کی جب زیادہ شارٹیج ہوئی تو فوڈ انفلیشن ہو گیا یعنی کہ کھانے کی اشیاء مہنگی ہو گئی. However, the current wave of inflation is mostly driven by sharp hike in prices of fresh vegetables such as potatoes, onions and tomatoes, as well as items like pulses, eggs, etc. that are used on a daily basis of low middle income segments of the population. پہلے کی بات یہ ہے کہ پہلے اس وجہ سے قیمتیں زیادہ بڑھی تھی کھانوں کی کہ گندم اور شوگر جو ہے ان کی شارٹیج ہو گئی تھی، ان کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی تھی. لیکن اب جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ اب جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ کیسے بڑھ رہی ہیں کہ ویجیٹیبلس جو کہ روز مرہ ایک مڈل انکم والا بندہ استعمال کرتا ہے، وہ روز آلو بھی استعمال کرے گا، روز پیاز بھی، ٹماٹر بھی، دالیں، انڈے، یہ تمام چیزیں جو کہ روز مرہ کے استعمال کی ہوتی ہے ایک لو مڈل انکم والے کی، تو یہ چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں. The State Bank of Pakistan has in recent months repeatedly pointed out that supply-side constraints and disruptions are to blame for this crippling increase in food prices. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہہ لیں کہ
ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے پرائسز بڑھنے کا. ایک تو سپلائی سائڈ کانسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ the production in economy is unable to keep pace with rising ڈیمانڈس بڑھتی جا رہی ہیں لیکن پروڈکشن نہ بڑھ سکے، تو اسے سپلائی سائڈ کانسٹنٹ کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ کافی سارے مسائل میں سے یہ میجر پرابلم کہلائے گا. which have almost everyone worried، جس نے ہر ایک کو پریشان کر کے رکھ دیا. but despite being aware of the problem we have yet to see a strong effort on the part of government. لیکن اب ظاہر ہے سب پریشان ہیں، تو ہمیں جو ہے سبھی پرابلمس کو جانتے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایفرٹ دکھائے، اس پر اپنا رول پلے کرے ٹو ایڈریس دا ایشو دیٹ ہیو بین ریسپانسبل فار ڈرائیونگ دا پرائسز upwards. It is an indictment of the rulers of day when citizens do not have enough to feed their families. کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے اپنا رول پلے کرے اس معاملے میں کہ یہ جو پرائسز اتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں تو ان میں اپنا کردار ادا کرے، پرائسز کو کنٹرول کرے. اور اینڈ میں ان فیملیز کی بات ہوئی ہے جو کہ اینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارے. اینڈ ٹو ماؤتھ کا مطلب ہوتا ہے جتنا آئے اتنا کھاؤ، یعنی کہ کچھ ایکسٹرا نہیں کر سکتے، اپنی نیڈس کو پورا نہیں کر سکتے، اپنی بس مطلب یہی ہے کہ اپنی جو بیسک نیڈس ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر پائے. ان کے کھانے کے اخراجات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور انڈکٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے یوں کہہ لے الزام دینا. تو یہاں پر ہمارا ایڈیٹوریل فنش ہوا. ملتے ہیں کل ایک نئے ایڈیٹوریل کے ساتھ. ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے ہمارے چینل کو. اللہ حافظ.